إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، تمام طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریاء وحدہ لا شریک کے لیے جو اس جہان کا پالن ہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، یہ ایام اور یہ مہینے جن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینے اشہر حرم کے کہلاتے ہیں، اشہر حج کے کہلاتے ہیں۔ حج کے مہینے ہیں، حج کا موسم ہے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ اگر ذی الحجہ کا پورا مہینہ نہ بھی پکڑا جائے تو یہی مہینے، 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ اور ان مہینوں میں آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہم مسلمانوں کا پوری دنیا میں اہل ایمان کا قبلہ ہے، وہاں ایک پر رونق اجتماع ہو رہا ہے اور پوری دنیا سے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں۔ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر واضح انداز میں یہ کہا کہ سب سے پہلی مسجد جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنائی گئی وہ مکہ میں ہے، وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ یہودیوں
کا کہنا یہ تھا، ان کا دعویٰ کہ سب سے پہلی عبادت گاہ مسجد اقصی ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اس کا انکار کرتے ہوئے کہ نہیں، سب سے پہلی مسجد یہ ہے جو مکے میں ہے۔ اور بخاری کی روایت بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول مسجد عُذِّیَ فی الارض، میں نے سوال کیا اللہ کے نبی بتائیے کہ روئے زمین پہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام پہلی مسجد ہے روئے زمین پر۔ پھر کہتے ہیں کہ میں رکا نہیں، میں نے سوال کیا ثم ای، پھر کون سی مسجد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ المسجد الاقصی۔ پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کم بینہما، اے اللہ کے نبی دونوں کے درمیان مدت کتنی ہے، فرق کتنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 40 عاما، 40 سال کا فرق ہے۔ 40 سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس کے بعد مسجد اقصی کی۔ یہ بات واضح ہوئی قرآن مجید سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ وہ مسجد حرام جس کے بارے میں مسلمان کو جاننا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ وہ بہت عظمت والی جگہ ہے۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مبارکاً، وہ بابرکت اور ہدایت و ہدن للعالمین، سارے جہان کے لیے، پوری دنیا کے لیے وہ برکت کا مرکز ہے، وہ ہدایت کا مرکز ہے۔ کون؟ وہی جو مکے میں ہے، مسجد حرام، وہی خانہ کعبہ، اس کی یہ فضیلت ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ گھر ہے جس کا حج لوگوں پہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس نے کفر کیا، یعنی یہ کہ اس کی فرضیت کا انکار کیا حج کے، تو وہ اس کو کفر سے تعبیر کیا قرآن نے، کہ وہ انکار کرتا ہے اسلام کا، اسلام کے شعائر کا، اور اس سے بڑھ کر کے اسلام کے اراکین میں سے 5 رکن جو اسلام کے ہیں اس میں حج بھی ہے۔ تو اس کا اگر انکار کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نہ صرف اس سے جو اس کا انکار کرتا ہے، بھر بھر کے مال دولت رکھتا ہے، اللہ کی نعمتیں اس کے پاس ہے، سمیٹ کے رکھتا ہے، لیکن اسے پرواہ نہیں ہوتی، نہ اسے توفیق ہوتی ہے کہ وہ کبھی سوچے۔ اس سے اگر پوچھا جائے پوری دنیا کے بارے میں تو یورپ گھوما ہوگا، بڑے بڑے ملک گھوما ہوگا، دنیا کے بڑے بڑے ممالک کا سفر کیا ہوگا، سیر و تفریح کے لیے، اپنی بزنس اور تجارت کے لیے، لیکن اس سے جب سوال کیا جائے کہ کیا تم نے حج کیا، مکہ کا سفر ہوا، خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی، تو کہے گا ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ یہ انکار ہی ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ نے 2 ٹوک انداز میں فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا، تمہیں فرق پڑے گا۔ اور نہ صرف وہ جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، بلکہ اللہ نے کہا عن العالمین، ساری دنیا والوں سے اللہ بے نیاز ہے۔ کیا سمجھتے ہو اللہ کو حاجت ہے کہ تم جاؤ حج کرنے؟ نہیں، تمہاری ضرورت ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اللہ نے تو واضح کر دیا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس گھر کو، اس بیت کو، اس گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا ہے۔ ثواب اور امن، وہاں پہنچ کر کے آدمی مامون ہو جاتا ہے۔ یہ
زمانے جاہلیت سے اہل مکہ اور عرب اس گھر کا احترام کرتے تھے، تو اس کو باقی رکھا قرآن مجید نے، اسلام نے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مثابہ یعنی ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ اس گھر کو بنا دیا ہے۔ جانی دشمن کو بھی اگر مشرکین مکہ حرم کے اندر یا حدود حرم میں دیکھ لیتے تھے، وہ چاہے ان کے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس پہ وار نہیں کرتے تھے، حملہ نہیں کرتے تھے، اس کی تلاش رہتی تھی۔ اور اگر وہ حرم میں یا حدود حرم میں مل گیا تو اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، اس قدر احترام تھا ان کے اندر، کفر پر شرک پر رہتے ہوئے بھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس گھر کو ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا ہے۔ اور مفسرین نے مثابتاً کا ایک اور معنی بیان کیا ہے، اور بہت چونکانے والا معنی ہے۔ مثابہ یعنی بار بار جس کی شوق پیدا ہو، بار بار جانے والی جگہ، بار بار دیکھنے والی جگہ، جس کی حسرت اور جس کا شوق پورا ہی نہ ہو، جو ایک بار دیکھ لے وہ اپنے دل سے پوچھے، جنہوں نے اس میں یہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے دیکھا حج عمرہ کیا ہے۔ قرآن کی یہ آیت وہی جعلنا البیت مثابہ، بار بار دیکھنے کی جگہ، بار بار جو حسرت کی جگہ، بار بار وہاں لوٹ کے جانے کی جگہ ہم نے بنایا ہے کہ یہ ایک بار جو گیا وہ بار بار جانے کو چاہے گا، یہ دوسری بار جائے گا، تیسری بار جائے گا، بار بار جائے گا۔ ہم اور آپ یا اور لوگ جو نہیں گئے ہیں، جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہر 2 سال 3 سال پر وہ جھولا اٹھا لیتا ہے، کہاں جا رہے؟ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے؟ حج کرنے جا رہے ہیں، وہ اس بات کا احساس نہیں کر پائے گا کہ کیوں جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ایک بار جب نظر پڑ گئی تو اس خانہ کعبہ کے اندر وہ مقناطیسیت ہے، ایک چمک کے اندر جو صلاحیت ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، چمک مقناطیس، اس سے کہیں زیادہ صلاحیت اس گھر کے اندر ہے۔ ایک بار آدمی کی نگاہ جب اس پہ پڑ جائے، ہوش و حواس کھو دیتا ہے، دنیا کیا چیز ہے وہ سب بھول جاتی ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، اس گھر کی عظمت کے سامنے کچھ نہیں، سب بھول جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، خانہ کعبہ پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یقیناً ایسے ہوتا ہے، وہ تو شاعر رہا ہوگا، وہ برجستہ کہہ گیا، شعرا جہاں جاتے ہیں اور ماحول جس طرح کا دیکھتے ہیں اس طرح کی باتیں اور اس طرح کا شعر کہتے ہیں، برحق ہے اس کا شعر۔ جو دیکھا وہ بار بار دیکھنے حسرت رکھتا ہے اور بار بار جانا چاہتا ہے۔ اس گھر کی یہ خصوصیت ہے، اس گھر کے اندر مقناطیسیت ہے، وہ گھر امن کی جگہ ہے، وہ گھر ثواب کی جگہ ہے، یہ ہے اس کی عظمت۔ وہ قبلہ ہے مسلمانوں کا، جہاں پر آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر گزرے تو اللہ نے کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یاتین من کل فج عمیق۔ اے ابراہیم، اب یہ اگلا کام تمہارا یہ ہے کہ تم چڑھ جاؤ مکے کی پہاڑیوں پر اور وہاں سے اعلان کر دو پوری دنیا کے لیے، وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ، وَأَذِّن، جاؤ اور اعلان کرو لوگوں کے لیے حج کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ نحیف آواز، کمزور آواز مکہ کی پہاڑیوں میں گونجتی ہے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اعلان کر کے دیکھو، لوگ پیدل بھاگتے ہوئے آئیں گے،
یاتوک رجالن، تمہارے پاس اور اس گھر کی زیارت کے لیے دوڑ پڑیں گے، رجالن پیدل، پیر سے، وعلی کل ضامر، اپنی دبلے پتلے جانوروں پر، اونٹوں کے ذریعے سے، وہ دبلے پتلے نہیں ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ اتنے دور سے آئیں گے کہ خوراک کی کمی اور تھکان کی وجہ سے ان کے جانور دبلے ہو جائیں گے۔ وعلی کل ضامر، دبلے پتلے جانوروں پہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، اور ہر فج عمیق، دشوار گزار گھاٹی اور راستوں سے وہ بھاگے چلے آئیں گے۔ تو ہو رہا یہی، پانی کے راستے سے، فضا کے راستے سے اور روڈ کے راستے سے۔ آج دیکھیے کیا عظمت ہے اس گھر کی، اور کیا شان ہے کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں اکٹھا ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں وہاں پر۔ یہ اس گھر کی عظمت ہے، اس گھر کی شان ہے، اور ہو کیوں نہ، یہ فخر کی چیز ہے، یہ فخر کی بات ہے ہر مسلمان کے لیے۔ یا وہ سعادت مند لوگ ہیں، وہ جو ہے نصیب والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ حج کو جا رہے ہیں اور یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن جو نہیں جا پا رہے ہیں ان کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، ان کے لیے بھی سعادت کی بات ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان جہاں اکٹھا ہو رہے ہیں، وہاں سے پوری دنیا میں ایک پیغام اور بہت زبردست میسج جاتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ جو اسلام دشمن طاقتیں بھی ہیں، مستشرقین جو ہیں، مستشرق کسے کہا جاتا جانتے ہیں؟ بہت بار سنتے ہوں گے کہ ایک مستشرق نے اسلام کے بارے میں یہ کہا، یہ لکھا۔ مستشرق وہ ہیں جو یورپ اور مغرب کے لوگ ہیں اور جنہیں انٹرسٹ ہے اسلامی تعلیمات کے بارے میں، جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، جنہوں نے اسلام کو باریکی سے جانا، اس دشمنی ہی کے لیے جانا کہ اس کا مقابلہ کیسے کریں اور اس میں سچائی کیا ہے۔ وہ مستشرقین بھی حیران ہیں اس جمگھٹے سے اور اس جم غفیر سے، اور مسلمانوں کی دنیا بھر کا کوئی ملک نہیں بچتا ہوگا، کم کیا زیادہ ہر ملک سے دنیا کے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ توحید کا نعرہ ہے۔ یہی لگاتے ہوئے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اے پروردگار لبیک، میں حاضر ہوں تیرے دربار میں، اور تمام طرح کی تعریف، تمام طرح کی نعمتیں، تمام طرح کی بڑائی تیرے لیے ہے۔ لا شریک لک، یہ نعرہ لا شریک لک، یہ غیروں کے سینے پر خنجر کی طرح چبھتا ہے۔ جب لاکھوں لاکھ لوگ یہ نعرہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اپنا حج ادا کرتے، لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تمام بڑائی، تمام بزرگی، تمام حمد و ثنا، ہر طرح کی نعمت ہے تیرے لیے ہے، تیری ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں پروردگار۔ یہ نعرہ لگاتے ہوئے، یہ ایک مسلمان، رنگ الگ الگ ہے، زبان الگ الگ ہے، لیکن نعرہ ایک ہے، توحید کا نعرہ ہے۔ اور ہوگا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ توحید کا سبق ہی تو ملتا ہے، شرک سے برات کا سبق ہی تو ملتا ہے۔ یہی دو چیزیں تو اہم ہیں حج میں۔ اس کو میں اسی لیے کہا کہ جو مسلمان وہاں پہنچ رہے ہیں وہ تو سعادت مند ہیں، وہ خوش نصیب ہیں۔ جو نہیں پہنچ رہے ہیں وہ اس منظر کو دیکھیں اور اس سبق کو یاد کریں، توحید کے سبق کو اور شرک سے برات کے سبق کو۔ اس کو یاد کرنا، چاہے اپنے گھر پہ بیٹھے رہیں، اس منظر کو یاد کریں اور یہ دونوں سبق نہ بھولیں۔
یہ سبق نہ بھولیں، یہ ہمارے لیے یہ مہینے اور یہ ایام بہت اہم ہیں جن میں توحید کا غلغلہ ہوتا ہے، توحید کے نعرے لگتے ہیں اور شرک سے برات کا اظہار ہر مسلمان جو حاضر ہے وہاں کرتے ہیں، اور اسی کا عہد اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے شہروں میں یہاں کے مسلمان کرتے ہیں، کیونکہ بہت اہم بات ہے یہ توحید اور شرک سے برات ہی کا سبق اس میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں فرمایا کہ اذ بوأنا لإبراہیم مکان البیت، جب ہم نے تحدید کر دی ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ خانہ کعبہ کی جگہ جب ہم نے بتلا دیا ابراہیم کو کہ تمہیں یہ تعمیر کرنا ہے دوسری بار، کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا اسے ہر مسلمان جانتا ہے کہ جو کشتی میں لوگ سوار ہوئے تھے اتنے ہی لوگ نجات پائے تھے اور سب کے سب تباہ ہو گئے تھے۔ بہت زبردست طوفان تھا، پہاڑوں کی چوٹیاں تک سب ڈوب گئی تھیں۔ اسی میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کا نام و نشان جو فرشتوں نے بنایا تھا یا آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اختلاف ہے علماء میں، پہلی جو تعمیر ہوئی تھی خانہ کعبہ کی وہ مٹ گیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کو وہاں لے جا کے چھوڑے، اور اس کے بعد اللہ نے اس کے بعد ابراہیم اور اسماعیل کو جب حکم دیا کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیریں نہ کرو، پھر سے بناؤ، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے اس گھر کی جگہ ان کو بتلا دی تحدید کر کے کہ یہ پرانی بنیاد ہے، اسی پہ تعمیر کرنا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ تمہیں ان طہر بیتی ان لا تشرک، اللہ نے فوراً کہا کہ اس شرط پر ان لا تشرک بی، تم میرے ساتھ شرک نہیں کرو گے، یہاں پر شرک نہیں ہوگا، یہاں توحید کا نعرہ لگے گا۔ یہ اللہ نے فوراً کہا کہ جب میں نے تحدید کی اس جگہ کی بنانا ہے، پھر میں نے کہا کہ اللہ تشرک بی، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ یہ توحید کا اڈا بنے گا، یہ توحید کی جگہ بنے گی۔ تو وہیں پر اللہ رب العالمین نے انہیں یہ چتا دیا تھا، چیتاونی دی، انتباہ دیا کہ بنانا تو ہے اس گھر کو، لیکن توحید کے لیے، شرک سے برات کے لیے۔ اب دیکھیے یہ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بار تعمیر کیا خانہ کعبہ۔ اس کے بعد اب آئیے عہد نبوی میں، آپ لوگ دیکھیں گے اور سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اور اسے حجۃ الوداع کے نام سے تعبیر کیا گیا کہ آخری حج۔ ایسا نہیں ہے کہ بار بار حج کیا تھا اللہ کے نبی نے، ہاں عمرہ کیا تھا، ایک سے زیادہ بار عمرہ کیا اللہ کے نبی نے، لیکن حج وہی ایک حج ہے جسے اسے پہلا کہہ لو یا حجۃ الوداع کہہ لیجئے، آخری حج۔ اور وہ کس سن میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہجرت کے 10ویں سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تاخیر کیا اس حج کو؟ کبھی اس فلسفے پر کبھی ہم نے غور کیا، مسلمانوں نے غور کیا کہ اللہ کے نبی نے اتنی تاخیر کیوں کی حج کرنے میں؟ 10 ذی الحجہ کو ہجرت کے 10ویں سال کرتے ہیں، اور اپنی وفات سے صرف 2.5-3 مہینہ پہلے۔ اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد محرم سفر آتا ہے، اس کے بعد ربیع الاول 3را مہینہ، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی وہاں سے لوٹنے کے بعد۔ 2.5-3 مہینے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بچے تھے، تب آپ نے وہی حج کیا، چاہے پہلا کہو چاہے آخری حج کہو۔ تاخیر کی وجہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالے گئے اور مکہ کافروں کے کنٹرول میں تھا۔ کب تک تھا؟ سن 8 ہجری تک۔
سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا۔ مکتب کے بچے چمن اسلام میں پڑھتے ہیں کہ 10,000 کی لشکر جرار لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ نے مکے کو فتح کیا۔ سن 8 ہجری میں مکہ مسلمانوں کے اور اسلام کے کنٹرول میں آیا۔ اس سے پہلے وہاں پر تمام شرک کی گندگیاں تھیں، 360 بت تھے۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے لیکن حج تو نہیں کر سکتے تھے۔ حج جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو بالکل پاک صاف جب ہو گیا ماحول تب آپ نے کیا۔ اب حج کی فرضیت 9 ہجری میں ہوتی ہے، کچھ علماء نے لکھا ہے کہ 6 ہجری میں ہوتی ہے، لیکن 6 ہجری میں اس لیے یہ قیاس میں بات نہیں آتی ہے کہ 6 ہجری میں حج کی فرضیت ہوگی تو مکہ تو ان کے ہاتھ میں تھا مشرکین کے، اور اس میں بت پڑے ہوئے تھے، اور حج کا پیغام توحید کا پیغام ہے، حج کا پیغام شرک سے برات کا پیغام ہے، لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگتا ہے جو توحید کا نعرہ ہے، شرک سے برات کا نعرہ ہے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا تھا؟ جب 8 میں فتح ہوا تو 9 ہجری میں جب حج فرض ہوتا ہے، 9 ہجری میں راجح قول یہ ہے جمہور علماء کا کہ 9 ہجری میں ہجرت کے 9ویں سال حج کی فرضیت ہوتی ہے، اور اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا، وہ امیر الحجاج بنا کر کے بھیجا۔ جتنے حاجی جا رہے تھے حج کرنے سب کے امیر وہی تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر کے اس سال پوری طرح سے اعلان کیا مکہ والوں کے لیے اور تمام اہل عرب کے لیے کہ جان لو کہ آج کے بعد سے، اس سال کے بعد سے نہ کوئی خانہ کعبہ کا طواف ننگا کرے گا، اور نہ ہی خانہ کعبہ میں کوئی مشرک آج کی اس سال کے بعد یعنی اگلے سال سے لا یطوف البیت مشرک ولا یطوف بہ عریانا، نہ کوئی ننگا طواف کرے گا اور نہ ہی کوئی مشرک آج اس سال کے بعد طواف کر سکے گا۔ مشرکوں کے طواف سے، مشرکوں کے وجود سے خانہ کعبہ جب پاک صاف ہو گیا سن 10 ہجری میں، اور وہ لوگ جو مشرکین مکہ یہ تصور کرتے تھے کہ ان کپڑوں میں تو ہم گناہ کرتے ہیں، تمام طرح یہ ہمارے کپڑے گناہ سے لت پت ہیں، تو جب ہم اس پاک گھر کی زیارت کریں، طواف کریں تو کپڑا اتار کر کے کریں۔ یہ غلط طرح کے رسم و رواج اور اس طرح کا خرافات ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ اعلان کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اگلے سال یہ سب نہیں چلے گا، اب صرف توحید کا غلغلہ ہوگا اور اسلام کی پاکیزگی کے ساتھ اس کا طواف ہوگا، موحد اس کا طواف کریں گے اور کپڑے پہن کر کے کپڑا سب جو ہے تن ڈھک کر کے اس کا طواف ہوگا۔ تب جا کر کے سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خانہ کعبہ کا حج کیا۔ اس میں یہی راز ہے کہ جب پوری طرح سے پاک صاف ہو گیا، توحید کا گڑھ بن گیا تو اور شرک کی گندگی سے اسے صاف کر دیا گیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور یہ پیغام دیا امت کو۔ اور اسی حج میں ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس آیت کا نزول ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی؟ اسی حجۃ الوداع کے میدان میں، اسی ہجرت کے 10ویں سال جب اللہ کے نبی نے حج کیا اور جب پاک صاف ہو گیا مکہ، شرک کی گندگی سے توحید کا غلغلہ ہو گیا۔ اس میں یہ پیغام ہے کہ اب اسلام مکمل ہوا ہے۔ یہ آیت پہلے بھی نازل ہو سکتی تھی، نہیں، جب ایک دم سے اسلام مکمل ہو گیا تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں جہاں اسلام کی تکمیل کا ہمیں علم ہوتا ہے
اور پیغام ملتا ہے، وہیں اگر گہرائی اور گہرائی سے دیکھیں تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا بھی اس میں میسج چھپا ہوا ہے کہ اب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے مکمل کر دیا دین کو، نعمتوں کو تمام کر دیا۔ دنیا والوں کے لیے صرف اور صرف اسلام کو دین کے طور پہ بطور دین اگر کوئی چیز قابل قبول ہے اللہ کے یہاں تو وہ اسلام ہوگا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، دنیا والوں کو یہ کہہ دیا گیا دو ٹوک میں، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس پہ چلے گا، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ یہاں بنائے رہے اس پہ چلتا رہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن یہ سب کب ہوا؟ حجۃ الوداع میں ہوا، وہاں دین کے مکمل ہونے کا پیغام ملا۔ اور گہرائی سے دیکھیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا پیغام بھی اس میں ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کام کیا رہا۔ اسی لیے دیکھیں گے کہ موٹی موٹی جتنی جو ہے اسلام کی تعلیمات تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرا دیا۔ اللہ الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا الا ھل بلغت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اب حرام ہیں، جیسے آج کا دن حرمت والا دن اور یہ جگہ عرفہ کی جگہ، یہ عظمت والی جگہ، یہ حرمت والی جگہ، اور یہ مہینہ جو حرمت والا مہینہ عاشور حج، یہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ۔ کہا جس طرح سے ان مہینوں، اس جگہ، اس مکے کی، اس عرفہ کی، اس مہینے کی حرمت ہے، ویسے تمہارا خون، تمہاری عزتیں، تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے حرام۔ یہ سب پیغام دیا، اور سب دینے کے بعد کہا کہ دیکھو اب یہ حرام ہے، سود حرام ہے، یہ حرام ہے، سودی کاروبار حرام، سب کچھ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ھل بلغت۔ 1,24,000 اب صحابہ کرام حج کر رہے تھے، 1.25 لاکھ کے قریب، سب کو کہا کہ کیا ہم نے پہنچا دیا تم تک دین؟ سبوں نے کہا، ایک سر ہو کر کے کہا کہ اللہ کے نبی قد بلغت امانہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا اپنا پیغام، رسالت کو، وادیت الامانہ، جو امانت اللہ نے ڈالا تھا اس کو بھی آپ نے پورا کر دیا، ونصحت الامہ، اور امت کے لیے جو خیر خواہی ہو سکتی تھی وہ سب آپ نے کر دیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے کہا اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد 3 بار، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا دیا۔ یہ 1.25 لاکھ، یہ ہمارے صحابی، یہ سب لوگ گواہی دے رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو تم میں سے آج حاضر ہیں 1.25 لاکھ، یہ جو لوگ نہیں آ سکے ان کو پہنچا دیں گے، اور پھر رہتی دنیا تک یہ میرا پیغام پہنچا دینا کہ ہم نے جو ہے یہ ساری چیزیں بتلا دی امت کو اور اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب دیکھیے اس میں باتیں صاف ہو جاتی ہیں کہ ہم نے پہنچا دیا، ہم نے جو ہے اپنی امانت کو پورا کر دیا، اور تم گواہ رہنا۔ یہ سب جب اللہ کے نبی فرما رہے تھے اس میں ایک پیغام تھا کہ اللہ کے نبی کے کیا دن اب باقی نہیں رہے، اب اللہ کے نبی رخصت ہونے والے ہیں، دین مکمل ہو گیا۔ اس طرح کی نصیحتیں موٹی موٹی اور جو زبردست قسم کی تعلیمات تھیں اسلام کی، سب کا یہ اعادہ کیا اس حجۃ الوداع کے میدان میں، اور پھر واپس آ کر کے 2.5-3 مہینوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ پیغام تھا توحید کا، یہ پیغام تھا شرک سے برات کا، اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ ابراہیم سے یہ کہا گیا کہ گھر بنا رہے ہو لیکن میرے ساتھ
شرک مت کرنا اور اس گھر کو پاک صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، نماز اور روزہ سجدہ کرنے والوں کے لیے، زیارت کرنے والوں کے لیے یہ عہد لیتا ہوں تم سے۔ اور یہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، جب فتح کیا مکہ، شرک کی گندگی سے صاف کر دیا، جو کچھ گندگیاں باقی تھیں 9 جو ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کیا تب اس کا اعلان کر دیا کہ اگلے سال سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا، اور پوری طرح سے مکہ توحید کا گڑھ بن گیا اور پاک صاف ہو گیا، تو شرک سے برات ہو گئی، تب جا کر کے دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہوا اور اللہ کے نبی نے حج کیا۔ تو یہ توحید کا درس دیتا، ہم وہاں پہنچیں یا نہ پہنچیں، شرک سے برات کا درس یہ مہینہ دیتا ہے، یہ حج دیتا ہے، یہ بیت اللہ دیتا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے سب مسلمانوں کے لیے، اور ان کے لیے نور الرا نور ہے جو وہاں جن کو توفیق ہوئی، جو پہنچ رہے ہیں اور جو وہاں پر حج ادا کر رہے ہیں۔ مستشرقین کی بات آئی تھی کہ میں نے کہا کہ ان کے سینے پہ سانپ بن کے یہ تجمع اور یہ بھیڑ یہ رینگتی ہے، برداشت نہیں کر پاتے، کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک وہ دین سے دور ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک تو پہلے قرآن کا نام لیتے ہیں کہ قرآن بڑی زبردست چیز ہے، جب تک پڑھتا رہے گا، سمجھتا رہے گا، اس پہ عمل کرتا رہے گا، ان کو برگشتہ کرنا اسلام سے ممکن نہیں۔ دوسری چیز یہ حج ہے، یہ حج کا تجمع دیکھ کر کے ان کو لگتا ہے کہ یار یہ کون سی بات ہے، زبان بھی الگ، رنگ بھی الگ، ملک بھی الگ، دوسرے علاقوں سے علاقائی الگ الگ، لیکن نعرہ ایک، توحید کا نعرہ، شرک سے برات کا نعرہ ایک، لوگ مختلف، زبان مختلف، رنگ مختلف، اس لیے ان کو جو ہے برگشتہ کرنا، گمراہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ جو ہمارے مراکز ہیں، اسلامی مراکز، چاہے مدارس ہوں، خاص طور سے ہمارے مکاتب جو مکتب ہیں جہاں ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، اس کو معمولی سمجھتے ہیں آپ۔ مستشرق یہ کہتا ہے، یہ دین کا دشمن کہتا ہے کہ وہاں بہت زبردست طریقے سے ٹریننگ دی جاتی ہے، انہیں توحید سکھایا جاتا ہے، انہیں شرک سے دور رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے، انہیں وضو کا طریقہ بتایا جاتا ہے، انہیں دعائیں سکھائی جاتی ہیں، اور ایسی تربیت ہوتی ہے ان مکاتب و مدارس میں کہ زندگی کے ہر مرحلے میں، اور جب بھی اندھیرا اس کے سامنے چھا جاتا ہے شرک اور کفر کا، انہی اجالوں سے جو مکتب میں اس نے سیکھا ہے وہ راستہ متعین کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور یہ مہینہ ہمارا یاد رکھیں کہ توحید کا مہینہ ہے، شرک سے برات کا مہینہ ہے۔ جو لوگ شرک سینے میں رکھ کر کے وہ بیت اللہ کا طواف اور حج کی کریں یا اس کے اوپر چڑھ جائیں، اس کے اندر گھس جائیں، کچھ نہیں ہوگا اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے دل کو شرک کی گندگی سے پاک کرو، توحید سے معمور کرو۔ یہ اس مہینے کا پیغام ہے، اور اس کے ساتھ ہم لوگ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ توحید پر فوکس کریں، شرک سے برات، اور جن کے اندر شرک ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے مجتمع میں، ہمارے بھائیوں میں، اس سے توبہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں توحید پرست بنائے، الہ العالمین ہمیں اس اشہر حج کو سمجھنے اور یہ کن مقاصد کے لیے ہے ان مقاصد کو اپنانے، شرک توحید پرست بنے، دنیا کو توحید کا تعلیم دے، اور شرک سے ہم برات ظاہر کریں اور دنیا کو شرک کی گندگی کے بارے میں بتلائیں۔ یہی دعا اللہ سے، اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔